نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے آج تیسرا درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے نکاح کی اہمیت اور حیثیت کو، اس کے مقاصد کو اور اس کے حکم کو پڑھا۔ دوسرے درس میں ہم نے اسی کے تناظر میں شوہر پر بیوی کے حقوق کو جانا، سمجھا اور پڑھا۔ آج کی اس نشست میں ہم بیوی پر شوہر کے حقوق کو جاننے، سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ مرد پر عورت کے جو حقوق ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 ذاتی نوعیت کے، نمبر 2 معاشرتی نوعیت کے، نمبر 3 معاشی نوعیت کے اور نمبر 4 قلبی اور دلی نوعیت کے۔ بعین ہی مرد کے بھی عورت پر اسی طرح 4 قسم کے حقوق ہیں۔ ذاتی نوعیت کے حقوق، معاشرتی نوعیت کے، معاشی نوعیت کے اور قلبی نوعیت کے۔ جو پہلی قسم ہے وہ ہے ذاتی نوعیت کے حقوق۔ ایک عورت پر اپنے خامند کے لیے جو سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کے جائز کاموں کو خوشی خوشی کرنا، جو جائز کام ہوں ان کو خوشی، رغبت اور دلی لگاؤ کے ساتھ کرنا، شوہر کا احترام کرنا، ادب کے الفاظ کے ساتھ اس کو بلانا۔ ہاں، کبھی اگر بے تکلفی ہو تو بے تکلفی پیدا ہو جائے، اچھی بات ہے، لیکن بے تکلفی میں بھی بے ادبی اور بے احترامی اور بے اکرامی کا مظہر اور عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بچے اور بچی کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو عجیب و غریب قسم کے الفاظ سے بلاتے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ اکرام، احترام اور ادب، اس کا لحاظ رکھنا عورت پر مرد کا حق ہے۔ اسی طریقے سے عورت پر یہ بھی مرد کا حق ہے کہ وہ اپنے خامند کے لباس، کھانے پینے اور اس کی ضروریات کے لحاظ سے اس کی خوشی کا اور اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرے۔ اگر خامند کو کوئی چیز پسند نہیں تو عورت کا کام یہ ہے کہ وہ ایسی چیز خامند کو پیش نہ کرے۔ خامند کو کوئی چیز پسند ہے اور اس کی سہولت گھر میں دستیاب ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس کی پسند کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے اس کو وہ چیز پیش کرے۔ اسی طرح خامند اگر کہیں ڈیوٹی پر جاتا ہے، کہیں ذمہ داری پر اس کے ذمہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے دفتر کے لیے اس کے لباس کی تیاری، وہ خاص لباس پہنے یا عام معمول کا لباس پہنے، اس کی تیاری کرنا، اس کے جوتوں کو تیار رکھنا اور اس کے اگر کھانے وغیرہ کو وہ ساتھ لے جانا چاہتا ہو ان چیزوں کو تیار کرنا، یہ عورت پر مرد کا ایک حق ہے۔ اسی طرح
مرد جس طرح باہر کے کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے، عورت اپنے گھر کے اندر کے معاملات اور کاموں کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے لیے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے، اس کے ماحول کو پاکیزہ رکھے، اور جب مرد گھر سے باہر جائے تو اس کے پیچھے اس کے لباس کا، اس کے پیچھے اس کے بستر کا، اس کے پیچھے اس کے تکیہ وغیرہ کا، اس کی نشست و برخاست کی جگہ کا، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے اور صفائی ستھرائی کا خیال کرے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے عورت کے ذمے یہ بھی حق ہے کہ مرد اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو عورت اس کو بخوشی قبول کرے، اور اگر کہیں کسی وقت مرد کے کسی فیصلے پر بچے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں تو عورت کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ انہیں محسوس ہو، انہیں لگے کہ ان کا والد ہی اصل میں ان کا مربی ہے، لہٰذا وہ اپنے والد کا احترام اور اکرام، اس کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگر کبھی عورت کو شوہر سے کوئی چیز چاہیے ہو، مطالبہ اس کا کرنا ہو، تو اس میں انداز تعلی کا نہ ہو، انداز اس میں بڑے پن کا نہ ہو، بلکہ اس میں درخواست کا لہجہ ہو، انداز ایسا ہو کہ گویا کہ وہ اس سے پست اور اس سے نچلی سطح پر ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ درخواست کا لہجہ اختیار کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب درخواست کا لہجہ ہوگا تو یقیناً مرد اس کے اس مطالبے کا اور اس کی اس ڈیمانڈ کا احترام کرے گا، خیال کرے گا، اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر وہ حاکمانہ انداز اختیار کرے تو عین ممکن ہے کہ اس چیز کا مطالبہ خاوند پورا نہ کر سکے۔ اس لیے حاکمانہ انداز عورت کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ معاشرتی حقوق میں ایک عورت پر مرد کا جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں کے اندر، تعلقات کے اندر امور وہ اختیار کرے کہ جو اس کے خاوند کی مرضی اور پسند کے ہوں۔ بس یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ رشتوں اور تعلقات میں ان امور کا احترام کرے، ان امور کا لحاظ رکھے جن امور کو خاوند پسند کرتا ہے، جن امور کو خاوند چاہتا ہے، ان امور کا خیال رکھے۔ جن کو نہیں چاہتا، نہیں پسند کرتا، ان رشتوں کا یا ان معاملات کا، ان چیزوں کا جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے اور ان کو اختیار نہ کرے۔ مثال کے طور پر خاوند کچھ لوگوں کو، اپنے ہی عزیزوں میں سے کچھ لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تو عورت پر یہ حق ہے کہ عورت خاوند کی غیر موجودگی میں یا موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر ایسے لوگوں کو گھر میں نہ آنے دے۔ یہاں شرعاً یہ حکم بھی موجود ہے کہ معاشرتی طور پر ایک خاوند جس طرح عورت پر اس کے ماں باپ سے ملنے کی پابندی نہیں لگا سکتا، اسی طرح ایک عورت کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی پسندیدگی کے بغیر ہر روز اپنے والدین کی زیارت نہیں کر سکتی۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر خاوند منع کرتا ہے، خاوند اگر منع کرتا ہے تو یہ اس صورت میں، اور اگر منع نہیں کرتا، روزانہ اجازت دیتا ہے، یا اس کے دیکھنے پر، اس کی زیارت کرنے پر، اس کے اپنے ماں باپ کے پاس جانے پر خاوند کو کوئی اعتراض نہیں، تو پھر وہ جا سکتی ہے، بشرطے کہ پردے کا خیال کرے، راستے میں آمد و رفت کے لحاظ سے وہ شرعی جو پابندیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہر عورت کے لیے ہیں، خواہ وہ شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے، عدت میں ہے یا عدت میں نہیں، تمام عورتوں کے لیے شرعی پردہ وہ ایک حق ہے عورت پر، اللہ کا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے بعض رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے کہ عورت کی بات کر رہا ہوں، بعض رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، وغیرہ وغیرہ، ماں باپ سے ہٹ کر جتنے بھی رشتہ دار ہیں،
ان رشتہ داروں کے حوالے سے یاد رکھیے کہ اگر خامد منع کرتا ہے تو پھر عورت کے لیے اس پابندی کا، اس ممانعت کا احترام کرنا ضروری ہے۔ صرف سال میں ایک دفعہ ملاقات کر سکتی ہے، سال میں ایک دفعہ ملاقات کر سکتی ہے، یہ عورت پر مرد کا حق ہے۔ یہ معاشرتی وہ رویے ہیں کہ جن میں ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہے۔ معاملات جانبین سے احترام اور ادب کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں۔ اگر مرد عورت کے حقوق کا لحاظ رکھے اور عورت نہ لحاظ رکھے تو تب بھی یہ محبت کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی، اور اگر عورت خیال رکھے اور مرد خیال نہ رکھے تو تب بھی یہ مودت کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ اس لیے معاشرتی طور پر عورت مرد ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں۔ بہرحال یہاں چونکہ بات چل رہی ہے عورت کے حقوق کی، عورت پر مرد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مرد سے عورت ایسا مطالبہ بے جا نہ کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، یعنی اسے علیحدہ رہنے پر مجبور نہ کرے بلا ضرورت۔ ہاں اگر ضرورت ہو، کچھ حالات ایسے پیدا ہو جائیں واقعی سنجیدہ طور پر کہ ان کا علیحدہ رہنا ہی بنتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا اصرار کرنا یہ عورت کے لیے درست عمل نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کے لیے جس طرح کے اس کے خامد پر عورت کا حق ہے، اسی طریقے سے اس کے خامد پر اس کے ماں باپ کا بھی حق ہے، اس کے خامد پر اس کے ماں باپ کا بھی حق ہے۔ اس لیے ایک حق عورت پر یہ بھی ہے کہ عورت اپنے خامد کے ماں باپ کا اکرام کرے، عزت کرے، احترام کرے۔ اگر وہ ان کے ماں باپ کا احترام، عزت اور اکرام کرے گی تو یقیناً خامد کے دل میں اس کی جگہ زیادہ بہتر طریقے سے بنے گی۔ بالخصوص خامد کی والدہ کا اکرام اور احترام کرے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا کہ بالعموم یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو گھر میں دو رشتے ہیں نا، ساس اور بہو کا رشتہ، ان رشتوں نے گھر کو اجاڑا ہوتا ہے۔ بہت سارے مقامات پر دونوں ہاتھ برابر کے ہوتے ہیں، اسی لیے برابر کی تالی بجتی ہے، اور گھر میں کشمکش اور حالات کی ناسازگی وہ جو بھی پیدا ہوتی ہے وہ دونوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک فریق کا پلڑا بھاری ہو، ورنہ عمومی طور پر دونوں ہی سیر اور سوا سیر کی بات ہوتی ہے۔ ایک سیر ہوتی ہے تو دوسرے دن دوسری سوا سیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے دن مطلب یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ عورت اپنے خامد کی ماں کا ایسا ہی اکرام کرے جیسا کہ وہ اپنی ماں کا اکرام کرتی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر دوسری طرف ساس صاحبہ کا بھی کام یہ ہے کہ وہ بہو کو وہی مقام دے جو اپنی بیٹی کو دیتی ہے۔ کتنی عجیب و غریب قسم کی خصلت اور طبیعت اور مزاج ہم نے پایا ہے کہ عید کے ایام میں یا اس طرح کے خاص مواقع پر ہماری خواہش ہوتی ہے، ہمارے گھر کی خواتین کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میری بیٹی عید سے 5 دن پہلے 7 دن پہلے ہمارے پاس آ جائے، گھر آ جائے۔ اور اگر بہو بیچاری 3 دن پہلے کہہ دے کہ جی میں عید کے لیے گھر جانا چاہتی ہوں، مر جانیے تیری عمر ہے عید کھڑن دی، یعنی اس کی عمر نہیں، آپ کی بیٹی کی عمر ہے۔ آپ کی بیٹی 5-7 دن پہلے آئے، وہ غریب 3 دن پہلے ڈیمانڈ کرے تو مر جانی ہے۔ یہ اچھا رویہ نہیں ہے، یہ مومنانہ رویہ نہیں ہے، یہ فاسقانہ رویہ ہے، منافقانہ رویہ ہے۔ اپنے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور۔ اپنی بیٹی کے لیے مزاج موقف اور دوسرے کی بیٹی کے لیے مزاج موقف اور۔ میری بیٹی تو کسی کے گھر میں ہو تو راحت کے ساتھ رہے، اس کا سسر اس کو کچھ نہ کہے، اس کی ساس اس کو کچھ نہ کہے، اور وہاں پر اس پر کوئی کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالا جائے، کسی قسم کی مشقت میں تکلیف میں اسے مبتلا نہ کیا جائے۔ لیکن کسی کے گھر کی بیٹی میرے گھر میں ہو بحیثیت بہو تو میری کوشش یہ ہو کہ وہ میری خدمت بھی کرے، مجھے کھانا بھی بنا کر کے دے، میرے کپڑے بھی دھو کر کے دے، میرے لیے میری دوائیوں کے بھی بر وقت اہتمام اور انتظام
کی کوشش کرے، میرے لیے جو ہے وہ میری جھاڑ پھونک اور سارے معاملات کا جو ہے وہ خیال رکھے، میں اسے مشقت میں مبتلا کروں میرے لیے جائز، لیکن میری بیٹی کو کوئی مشقت میں مبتلا کرے تو اس کے لیے جائز نہیں۔ میرے لیے اور دین، اس کے لیے اور دین، میرے لیے اور اخلاق، اس کے لیے اور اخلاق، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ منافقت۔ یہی تو ہے اخلاقیات میں۔ اس لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں ہم اپنی بیٹی کے لیے جو چیزیں پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کی اپنا بیٹی کے لیے بھی پسند کریں جو کہ ہماری بہو ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بیوی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے خامد کی ماں کا اکرام کرے والد سے زیادہ۔ والد سے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خامد پر اس کی ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ اس کے خامد پر ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، تو اس پر بھی اپنے دونوں رشتوں میں سے، سسرال میں سے جو اس کے اب ماں باپ کہلاتے ہیں، ان میں سے زیادہ حق کس کا ہوگا؟ ماں کا ہوگا۔ تو جیسے ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں کہ ہماری بہو کا اپنی ساس کے ساتھ رویہ اور مزاج اچھا ہونا چاہیے، تو ہمیں اپنی بیویوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ بھی مزاج اور رویہ بیٹی جیسا رکھیں۔ معاشرتی طور پر یہ بھی عورت پر مرد کا حق ہے کہ وہ اپنے خامد کو عزت کی نگاہ سے دیکھے بھی، بلائے بھی، پکارے بھی، اور دوسروں کے سامنے اس کو مقام اور مرتبہ دے، اعزہ کے سامنے، اقربا رشتہ داروں کے سامنے، خواہ اپنے ہوں خواہ اس کے ہوں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی بات پڑھی تھی کہ مرد پر یہ لازم ہے، حق ہے عورت کا کہ وہ اپنی بیوی کو احترام دے، کیونکہ ہم اس کو احترام دیں گے تو وہ ہمیں احترام دے گی۔ تو ایسی عورت پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے مرد کو، اپنے خامد کو اکرام اور احترام کی نگاہ سے دیکھے بھی، بلائے بھی، پکارے بھی اور اس کا اکرام بھی کرے۔ بالخصوص اپنی اولاد کے سامنے اپنے خامد کے وقار کو ہرگز مجروح نہ ہونے دے۔ اپنی اولاد کے سامنے اپنے خامد کے وقار کو، یعنی اوے کر کے پکارنا، اپنے خامد کو اس طرح کی بدتمیزی کے الفاظ سے پکارنا، یہ عورت کے لیے درست عمل نہیں ہے۔ عورت پر یہ حق ہے کہ وہ ادب اور احترام کے الفاظ سے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا، جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا، کہ جب عورت اپنے خامد کا احترام اور اکرام اپنی اولاد کے سامنے کرے گی اور خامد اپنی عورت کا احترام اور اکرام کرے گا، تو بچوں کے دل میں جو تربیت کا عنصر بیٹھتا ہے وہ کیا ہے کہ جب دو رشتے اس طرح کے ہوں کہ جو کہ میاں بیوی کے ہوتے ہیں، یہ بڑے پاکیزہ رشتے ہوتے ہیں، بڑے مقدس رشتے ہوتے ہیں اور بڑے احترام والے رشتے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک سبق ملتا ہے، غیر محسوس طریقے سے انہیں ایک سبق ملتا ہے جو کہ آپ الفاظ سے نہیں ادا کرتے، جو کہ آپ الفاظ سے نہیں کہتے، لیکن عملاً ان کے لیے یہ سبق ہوتا ہے۔ اور کل کو انہوں نے بھی جوان ہونا ہے، وہ بیٹا ہے اس نے شادی کر کے گھر میں خاتون کو لانا ہے، وہ بیٹی ہے تو اس نے بیاہ کر کے دوسرے گھر میں جانا ہے، تو ان دونوں کی تربیت اچھی ہوگی تو ان کے ساتھ آنے والا جو شریک ہوگا اس کا بھی یہ مزاج اور اس کی تربیت کے لیے یہ پوری کوشش کریں گے اور اپنے ماں باپ کی مثالیں دیا کریں گے، اپنے ماں باپ کی مثالیں دیا کریں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بیوی اپنے خامد کے وقار کو اپنی اولاد کے سامنے ہرگز مجروح نہ ہونے دے۔ معاشرتی طور پر بیوی پر خامد کا یہ بھی حق ہے کہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر کہیں گئی ہوئی ہو، خواہ اپنے ہی گھر میں، اگر خامد کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ جائز ہوتا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ ناجائز امور میں نہیں، جائز امور میں اس کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خامد کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے نہ صرف اس کی تصدیق کرے بلکہ اس میں اس کا تعاون بھی کرے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ خامد اور بیوی دونوں بیوی کے گھر گئے، یعنی شوہر جو ہے وہ اپنے سسرال کے گھر لے گیا اپنی بیوی کو، اور ارادہ تو تھا 3 دن ٹھہرنے کا، ارادہ وہاں کتنے دن ٹھہرنے کا تھا؟ 3 دن کا، روزے کے لیے نیت کی تھی، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد ایک ہی دن گزرا تھا کہ اگلے دن کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر خامد یہ سمجھتا ہے کہ اب ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، چاہے اپنے گھر میں کوئی ضروری کام ہونے کی وجہ سے یا یہاں کوئی معاملہ پیش آ جانے کی وجہ سے، کسی ناراضگی، کسی بھی معاملے میں جو کہ ناجائز نہ ہو، جائز ہو،
اب اس کا اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ ہم اپنے گھر چلیں، ہمیں یہاں مزید نہیں رہنا چاہیے، یہ چونکہ ناجائز امر نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے. ماں باپ کی زیارت تھی، کر لی، ماں باپ کو دیکھنا تھا دیکھ لیا، بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنا تھا گزار لیا، ایک دن گزار لیا. اب اگر خامد یہ کہتے ہیں کہ آپ چلیں، تو بیوی کا کام یہ ہے کہ خامد کے اس فیصلے کی تصدیق کرے، اور نہ صرف تصدیق کرے بلکہ تعاون بھی کرے کہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ ہے گھر کے باہر کے فیصلوں میں خامد کی تصدیق اور تعاون کرنا. تو بعین ہی گھر کے اندر تو بدرجہ خامد کی تصدیق اور اس کے معاملات کی. اس کے بعد تیسری قسم کے جو مسائل ہیں، حقوق ہے، وہ ہے معاشی. معاشی حقوق میں جو پہلا حق عورت پر خامد کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ خامد کی آمدن اور اس کے وسائل سے زیادہ مطالبات کی فہرست اس کے سامنے نہ رکھے. یہ بیوی پر ایک حق ہے خامد کا کہ وہ اس کی آمدن اور اس کے وسائل سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالنے کی کوشش نہ کرے. اگر ایسا کرے گی تو خامد اس کے ساتھ محبت کا، مودت کا ایک سلسلہ جاری رکھے گا، اور وقتاً فوقتاً اپنی خوشی سے کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف لا کر دیتا رہے گا. لیکن اگر بیوی خامد سے ناجائز مطالبات کرتی رہے اور غیر ضروری چیزوں کا مطالبہ کرتی رہے تو پھر ایسی صورت میں خامد کے لیے ان مطالبات کا پورا کرنا بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے. نتیجتاً گھر میں اختلاف، انتشار اور کشمکش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کا احترام، اکرام، ادب اور ان امور کو جو ہے وہ پس پش ڈال کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اور نتیجتاً پھر جھگڑا، اختلاف، پھر لڑائی، پہلے بدزبانی، گالم گلوچ، پھر معاملات جو ہے وہ دونوں گھروں کے بڑوں بزرگوں تک، اور پھر معاملات جو ہے وہ برادری تک، اور پھر معاملات خدا نخواستہ الیاذ باللہ علادگی تک پہنچ جاتے ہیں. وجوہات اور اسباب پر اگر بنیاد پر غور کیا جائے تو شاید ان بنیادوں میں سے کوئی ایسی بڑی بنیاد نہ ہو ان کی علادگی کی، لیکن جب علادگی ہو جاتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اوہو ہم نے تو زیادتی کر لی. تو اس لیے معاشی طور پر عورت پر پہلا حق یہ ہے کہ اپنے خامند کی آمدن اور اس کے وسائل سے زیادہ اس سے مطالبات نہ کرے. نمبر 2، خامند کے مال کی حفاظت کرے. معاشی طور پر یہ بھی عورت پر حق ہے. مال کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ مال کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لائی ہوئی چیزوں کو، اس کے گھر میں موجود چیزوں کو ضائع ہونے سے بچائے، اس کے نقدی مال کو بے جا، اس کی اجازت کے بغیر بے جا خرچ نہ کرے. 2 لفظ کہہ رہا ہوں، اس کی اجازت کے بغیر بھی اور بے جا بھی خرچ نہ کرے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خامد اس کے پاس پیسے رکھوا دیتا ہے کہ آپ یہ پیسے رکھ لیجئے، کوئی چیز آپ نے لینی ہو تو لے لیجئے گا. تو اب عورت اپنے لیے یا گھر کے لیے یا معاملہ مطلب اپنے بچوں کے لیے یا خامد کے لیے ایسی چیز خریدتی ہے جس چیز کی ضرورت نہیں، وہ اسراف میں آتی ہے، تبذیر میں آتی ہے، فضول خرچی میں آتی ہے. تو یاد رکھیے یہ عورت کی طرف سے اپنے خامند کے مال کی حقوق میں جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو کہ بے جا خرچ کرے، اور اگر خامند کی طرف سے خرچ کرنے کی اجازت ہی نہ ہو پھر خرچ کرے تو یہ ایک الگ سنگین جرم ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر رہی ہے. بس ہماری 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ اس کے مال کی حفاظت کرنے کے ضمن میں عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے، اور اگر وہ خرچ کرنے کی اجازت بھی دے تو تب بھی فضول خرچی نہ کرے. جیسا کہ ایک مالک کو خود حکم یہ ہے قرآن کی طرف سے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول خرچی نہیں کرنی. جب انسان خود اپنے مال میں، اپنی ملکیت میں فضول خرچی نہیں کر سکتا تو کسی اور کو اس کے مال میں فضول خرچی کرنے کا بھی حق نہیں. البتہ اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میرا خامد اچھا آدمی ہے، کسی غریب کو کچھ دینے سے، مسجد کے گلے میں کچھ ڈالنے سے، یا اس طرح کے جو نیک کام ہیں ان میں مال خرچ کرنے سے، اور اتنی مقدار کی رقم خرچ کرنے پر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی بلکہ وہ خوش ہوتا ہے، اگر ایسے امور میں وہ خرچ کر رہی ہے
اور خامد کو پتہ بھی چلتا ہے اور خامد اس کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ خرچ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ علیہ باللہ خامد دینداری امور میں اس کے خرچ کرنے پر بھی ناراض ہوتا ہو تو پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر مسجد میں بھی 1 روپیہ نہ دے، کیونکہ یہ مال اس کا ہے، بیوی کا نہیں۔ مال کس کا ہے؟ خامد کا ہے، بیوی کا نہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایک عورت پر اپنے خامد کے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اپنی عزت نفس اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، جسے ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں آبرو ریزی سے اپنے آپ کو بچانا، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچانا۔ بس بدقسمتی یہ ہے، افسوس ہوتا ہے ان خامدوں پر کہ جو اپنی بیوی کو بے پردہ گھر سے باہر نکالتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، نکلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، ورنہ شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ عورت خامد کی عزت ہے، لہٰذا اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اس کا اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، حقیقت میں اپنے خامد کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا ہے۔ اب جہاں مرد ہی ایسا ہو جائے، میں اس کے لیے کیا سخت الفاظ استعمال کروں، مرد ہی ایسا ہو کہ جو اپنی عزت کا خیال نہ رکھتا ہو، اپنی عصمت کا خیال نہ رکھتا ہو اور بے پردگی کے ساتھ اپنی عورت کو گھر سے باہر لے جاتا ہو، تو وہاں پر پھر اللہ حافظ ہے۔ ہمیں تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز میں بھی خود احتیاط کریں گے۔ جب ہم خود احتیاط کریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ عورت بھی خیال رکھے۔ بہرحال تو معاشی طور پر عورت کا یہ بھی ایک حق ہے عورت پر مرد کا کہ وہ اس کے لیے مطلب اپنی عزت کا، اپنی عصمت کا لحاظ رکھے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ معاشی طور پر خامد یکسو ہو کر کے اپنے گھر کے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ محنت کر سکے گا۔ اگر اس کو بے اعتمادی کی فضا اس کے اندر قائم ہو جائے، اگر اس کے اندر جو ہے وہ بے اعتمادی کا ایک سلسلہ پیدا ہو جائے اپنی بیوی کے حوالے سے، تو پھر وہ یکسوئی کے ساتھ معاشی معاملات کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو معاشی طور پر یہ تعاون ہے عورت کا مرد کے ساتھ، وہ صرف اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی بلکہ اپنے ساتھ بھی تعاون کر رہی ہے کہ اگر وہ یکسوئی دیکھیں، ایک خامد اگر ڈیوٹی پر جاتا ہے اور اس کو پوری طرح اعتماد ہے اپنی بیوی پر، اپنے گھر پر بھروسہ ہے، تو وہ بغیر کسی ذہنی الجھاؤ کے اور بغیر کسی ذہنی کشمکش کے وہ دن بھر اپنے ذمہ داریوں کو اور اپنے مالی اور معاشی معاملات کو بحسن و خوبی دیکھ سکتا ہے۔ لیکن الیاذ باللہ، اللہ نہ کرے کوئی آدمی اپنے گھر کے اعتبار سے بے اعتماد ہو جائے تو پھر معاشی طور پر وہ دیوالیہ پن کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر وہ کہیں ملازمت کا شکار ہے، ملازمت کر رہا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد اس کا ذہنی الجھاؤ بڑھ جائے اور نفسیاتی طور پر وہ اس کشمکش میں اس قدر مبتلا ہو جائے کہ اسے سکون نہ ملے اس وقت تک جب تک کہ وہ ایک دفعہ گھر کا چکر نہ لگا لے۔ اگر وہ اس طرح 2 4 5 دفعہ آئے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جہاں وہ ملازمت کر رہا ہے وہ لوگ اس بات کو برداشت کریں گے؟ تو معاشی طور پہ نقصان کا ہے ذریعہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت سے معاش کا کیا تعلق ہے؟ تو بڑا گہرا تعلق ہے۔ ذہنی سکون اور اطمینان نصیب کرنے سے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ چوتھی اور آخری قسم، یعنی چوتھی نوعیت کے جو حقوق ہیں وہ ہے قلبی نوعیت کے حقوق۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے روحانی پاکیزگی اور دوسرا ہے ذہنی سکون۔ روحانی پاکیزگی میں یہ بات شامل ہے کہ عورت اپنے خامند کی دینداری کے معاملات میں اس کے ساتھ تعاون کرے۔ مثلا خامند، جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ مرد کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی دینداری معاملات میں اس کا لحاظ رکھے۔ وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے، یہ اس میں اس کا تعاون کرے۔ وہ اگر کہیں ذکر اللہ کرنا چاہتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتی ہے، تو یہ موقع دے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت اس کی خواہش یہی ہو کہ میرے پہلو میں ہی ہو، میری خدمت میں ہی لگی رہے، میرے معاملات کو نہیں۔ اس کو اگر وہ دینداری کے معاملات کرنا چاہتی ہے اسے موقع دے۔ وہ نوافل پڑھنا چاہتی ہے، اس کا احترام کرے، اکرام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے، اگر عورت
عورت یکسوئی کے ساتھ اپنے خامند کی اجازت کے ساتھ برضا و رغبت اگر وہ نوافل ادا کرتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی خامند اور بیوی دونوں تہجد کی نماز کے لیے، سبیدار صاحب، خامند اور بیوی تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دو دو رکعات جب پڑھتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے اور بندی کے لیے جنت میں گھر تیار کر رکھا ہے۔ تو معمولی عمل نہیں ہے، ایک دوسرے کا دینداری میں تعاون کرنا۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کو ایک دوسرے کے ساتھ دینداری معاملات میں تعاون کے اخلاقی صفت حاصل ہے۔ ورنہ آج کل کے دور میں بڑی بدنصیبی کا عالم ہے کہ اگر کوئی عورت دیندار بننا چاہتی ہے تو مرد تعاون نہیں کرتا، اور اگر مرد کہیں دیندار بننا چاہتا ہے تو عورت تعاون نہیں کرتی۔ گویا ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ کھچاؤ اور تناؤ کی کیفیت ہر وقت رہتی ہے، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے، ایک دوسرے کے لیے کھچاؤ اور تناؤ کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور یہ ہونا نہیں چاہیے۔ تو روحانی پاکیزگی کا پہلا حق یہ ہے عورت پر کہ وہ مرد کی دینداری امور میں اس کا لحاظ رکھے، وہ جمعے کے لیے اس کو اس کے لیے اچھا لباس تیار کر کے رکھے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، مقدس دن ہے، بڑا دن ہے، آپ نے وقت سے پہلے، اذان سے پہلے آپ نے مسجد میں جانا ہے، اس کو ترغیب دے اور اس کا لباس اس کے سامنے، تاکہ اس کو بھی پتہ ہو کہ میری بیوی مجھے ایک نیکی کی طرف جو ہے وہ رغبت دلانا چاہتی ہے اور دیندار بنانا چاہتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ روحانی پاکیزگی میں یہ بات بھی اسی کے ضمن میں آ جاتی ہے کہ اگر کوئی خامند، کوئی شخص حصول علم کے لیے گھر سے باہر جانا چاہتا ہے اور گھر میں کوئی پریشانی اور پرابلم بھی نہیں ہے اس کے جانے سے، تو بیوی کا کام یہ ہے کہ اس کا تعاون کرے کہ ٹھیک ہے جی، آپ کو 10 دن، 5 دن، 8 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے جانا ہے تو آپ تشریف لے جائیے، انشاءاللہ گھر کی پوری حفاظت کروں گی، آپ کی نیابت کا پورا حق ادا کروں گی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہماری آج کل کی خواتین اپنے خامدوں کو 2-2، 4-4، 5-5، 10-10 سال کے لیے بیرون ملک معاشی استحکام کے لیے بھیج دیتی ہیں اور برضا و خوشی بھیجتی ہیں کہ جی میاں جی تو فلاں کے پاپا تو فلاں کے بابا تو جو ہے نا وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور وہ پچھلے 5 سال سے جی باہر ہیں، اور بڑے فخر سے بتاتی ہیں، ہاں جی، بڑے فخر سے بتاتی ہیں کہ جی ان کے پاس تو یورپ کا جو ہے وہ، یورپ کی جو ہے فلاں ملک کے جو ہے وہ نیشنلٹی بھی ان کے پاس موجود ہے، اب تو جی ہمیں کوئی پریشانی کوئی نہیں ہے، اور 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے جی وہ نہیں آ سکے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، کئی سالوں سے وہ اپنے ملک نہیں آئے اور بیویاں خوش ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ماہانہ بنیاد پر ان کی تجوریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے لیے اچھے خریداری کے لیے اچھے مواقع دستیاب ہوتے ہیں، انہیں پریشانی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ اچھا معاملہ نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو رات کی تنہائی میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے سنا، رات کی تنہائی میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے سنا جو کہ اپنے محبوب کے لیے پڑھ رہی تھی، تو ظاہر ہے وہ اپنے خامد کے لیے پڑھ رہی تھی، تو پتہ چلا کہ ان کے خامد میدان جنگ میں ہیں، ان کے خامد کہاں گئے ہوئے ہیں؟ میدان جنگ میں، محاذ جنگ پہ، جہاد پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات گوارا نہ ہوئی، واپس آئے، حالات کا اندازہ لگایا، کیونکہ مرد عورت کے اندرونی معاملات کو نہیں پہچان سکتا جتنا کہ عورت کے معاملات کو پہچانتی ہے، مرد کے معاملات کو جتنا پہچان سکتا ہے عورت اتنے معاملات کو نہیں پہچان سکتی، نہ خواہشات کو، نہ معاملات کو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹیا ایک بات تو بتاؤ کہ کوئی عورت اپنے خامد کے بغیر کتنا عرصہ اطمینان کے ساتھ گزار سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ابا حضور 4 مہینے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اٹھ کر کے حکومتی اعلامیہ جاری فرمایا کہ کوئی بھی سپاہی، کوئی بھی مجاہد میدان جنگ میں یا محاذ جنگ پر 4 مہینے سے زیادہ وقت نہیں گزارے گا۔ یہ قانون ہے،
یہ قانون ہے کہ کوئی بھی مرد 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے باہر نہیں گزارے گا. یہ بڑی بات کی ہے. اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے ہاں تو سالہ سال بیت جاتے ہیں. اس لیے یہ بھی ایک معاملہ ہے. بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ عورت اگر مرد اس کا خامد کہیں دین حاصل کرنے کے لیے، دین کے معاملات کو پانے کے لیے یا دین کی خاطر سفر کرنا چاہتا ہے، تبلیغ دین کی خاطر، اشاعت دین کی خاطر یا حصول دین کی خاطر، ہاں جی، تو اس میں اس کا تعاون کرے. اس میں اس کا یہ ہے روحانی پاکیزگی کا ایک ذریعہ. اور آخری بات کہ قلبی کہ جو نوعیت کا دوسرا حق ہے وہ ہے ذہنی سکون. ایک عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے خامد کو ذہنی سکون دے. جیسا کہ مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ عورت کو ذہنی سکون دے، ایسے ہی عورت کے لیے بھی لازم ہے. دونوں پر یہ چونکہ حق دونوں پر لازم ہے، اس لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے سامنے کسی اجنبی عورت کا، کسی دوسری عورت کا بلا ضرورت تذکرہ نہ کرے. مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کے سامنے بلا ضرورت کسی عورت کا ذکر نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بے اعتمادی کی فضا قائم ہوتی ہے. بعین ہی اس کا برعکس کہ عورت پر بھی یہ حق ہے مرد کا کہ وہ مرد کے سامنے کسی دوسرے مرد کا، غیر محرم مرد کا بلا وجہ بلا ضرورت تذکرہ نہ کرے. اس سے بے اعتمادی کی فضا قائم ہوتی ہے. نمبر 2، دونوں کے حقوق بداروں، کیونکہ کل آخری وقت میں یہ کچھ باتیں رہ گئی تھیں. تو دوسری بات کہ مرد اور عورت دونوں پر یہ لازم ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی نگاہ میں خود کو قابل اعتماد بنائیں. کیا مطلب ہے؟ کہ مرد عورت کی نظر میں اپنے آپ کو قابل اعتماد بنائے اور عورت مرد کی نظر میں اپنے آپ کو قابل اعتماد. مرد کا کام ہے بیرونی معاملات کو مینج کرنا، عورت کا کام ہے اندرونی معاملات کو. تو اندرونی معاملات میں عورت کو اتنا اسٹرانگ، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنی فیملی کی دوسری خواتین سے خود کو زیادہ مستحکم بنائے. کھانا پکانے میں، صفائی ستھرائی رکھنے میں، کرنے میں، چیزوں کو مرتب انداز میں سجانے میں، ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ مرد کو یہ لگے کہ میری بیوی سے زیادہ اچھی منظم خاتون ہے ہی کوئی نہیں. بعین ہی مرد بھی اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم بنائے کہ وہ عورت کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود سے بے قرار، بے تاب ہو اور اس کے منہ سے لفظ نکلے اور یہ پورا کر دے. اور بعض اوقات بغیر ڈیمانڈ کے بھی اس کو لا کر چیزیں دے دے. اس سے اس کا اعتماد اپنی بیوی کے دل میں پیدا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ اس کی بیوی یہ سمجھے کہ ہاں مجھے کسی اور مرد کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میری فیملی میں کون مرد اپنی بیوی کو کیا دیتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ میری خوشیاں میرے خامد سے وابستہ ہیں اور وہ میری خوشیوں کا پورا لحاظ رکھ رہے ہیں. تیسری بات، اگر خامد باہر کہیں سفر پہ گیا ہو، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ کل آخری وقت میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں تو اب میں دونوں کا اکٹھا ذکر کر رہا ہوں. خامد باہر سفر پہ ہو، واپس بھی آئے، گنجائش ہو تو ضرور بے ضرور ہلکا پھلکا بڑا یعنی قیمتی ہلکے درجے میں جتنی اس کی جیب کی گنجائش ہو اس میں کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی گفٹ، ہدیہ وہ اپنی بیوی کے لیے ضرور لے کر آئیں. اور بیوی پر یہ حق ہے خامد کا کہ جب وہ باہر سے آئے، کسی سفر وغیرہ سے واپس آئے، 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد باہر سے گیا ہو تھکا ہوا، تو اس کے لیے اس کی پسند کی کوئی نہ کوئی ڈش گھر میں تیار رکھے. کوئی نہ کوئی اس کے لیے گھر میں کوئی ایسی چیز اسپیشل بنا کر رکھے کہ اسے لگے کہ میری بیوی نے میرے لیے اسپیشل بنایا ہے. اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے. اور خامد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں داخل ہو تو خندہ پیشانی سے داخل ہو. ذہنی اور جو نفسیاتی دباؤ ہے یا کشمکش ہے اس کو گھر کے دروازے سے باہر رکھ کر گھر کے اندر آئے تو اندر آتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد بآواز بلند آواز سلام کہے اور خندہ پیشانی سے اپنی بیوی کا سامنا کر بیوی کو دیکھے. اور بیوی کی بھی بالکل بعین ہی ذمہ داری ہے کہ وہ پہل کرے سلام کرنے میں، یعنی گویا کہ دونوں ایک دوسرے سے پہل کرنے کی کوشش کریں اور خندہ پیشانی سے ایک دوسرے کو دیکھیں. کاش کہ یہ ان امور پر ہم اور ہمارے گھر والے عمل کر لیں تو یقین کریں کہ ہمارا گھر جنت بن جائے.
ہمارا گھر کیا ہو جائے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے عورت پر اس کے خاوند کے حقوق اور ذمہ داریاں. اب آخری بات، چونکہ اس آیت کریمہ میں ایک بات ہے کہ مشرک مرد اور عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. چونکہ آج آیت کریمہ کو ختم کرتے ہیں، مشرک مرد اور عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو عام طور پہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہم یورپ جانا چاہتے ہیں، فلاں ملک جانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو کرسچن ہوتی ہیں بالعموم، تو ان کے ساتھ اگر شادی کر لی جائے، معاملات کر لیے جائیں، تو نیشنلٹی بڑے آسانی سے مل جاتی ہے اور معاملات اچھے ہو جاتے ہیں. ہاں جی. اور ویزا مطلب مضبوط ہو جاتا ہے. ہاں جی. معاشی حالات بہتر ہو جاتے ہیں. تو کیا ان کے ساتھ شادی کرنا درست ہے؟ چونکہ وہ اہل کتاب ہیں، تو اہل کتاب کے ساتھ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، ان کے ساتھ شادی کرنا بھی درست ہے. تو کیا آج کل اس کا مطلقاً جواب یہ ہے کہ ناجائز ہے. مختصر جواب کیا ہے؟ ناجائز ہے. اب آپ کہیں گے جی قرآن پاک نے، احادیث مبارکہ نے تو اہل کتاب کے ساتھ اجازت دی ہے. تو یاد رکھیے اجازت دی ہے، لیکن قرآن پاک نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں کیا کہا ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیے آج کا یہودی اور آج کا عیسائی وہ اہل کتاب کے زمرے سے نکل چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں وہ مشرک بن چکے ہیں. اور یاد رکھیے قرآن پاک نے مشرکین کو نجس قرار دیا ہے اور ان کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا ہے. لہٰذا موجودہ اہل کتاب اور اپنا عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے، ان کا ذبیحہ بھی درست نہیں ہے. جیسا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال تھا اور ان کے ساتھ نکاح بھی درست تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد اور ان کے نظریات بالکل قطعاً قرآن اور حدیث تو اپنی جگہ پر، ان کی اپنی کتابوں اور اپنی تعلیمات کے بھی بالکل خلاف ہو گئے اور ان کی اپنی تعلیمات کے مطابق بھی وہ مشرک بن گئے. لہٰذا اب ان کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں. دیکھیے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، آیت نمبر 221 سورہ بقرہ. ترجمہ دیکھ لیجیے. فرمایا اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. یہ درمیان میں ایک بات کہی ہے، اصل حکم تو وہی ہے. فرمایا اگر تمہیں کوئی مشرکہ عورت آزاد نظر آتی ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہے مشرکہ، اس سے نکاح نہ کرنا. اس کے مقابلے میں ایک باندی ہے. کیا ہے؟ باندی ہے، غریب ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اتنی اچھی نہیں، وجیہ النظر نہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اگر وہ مومنہ ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس مشرکہ خوبصورت مالدار اور وجیہ النظر عورت سے. یہی بات یہاں سمجھائے گی. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اگرچہ وہ مشرکہ عورتیں تمہیں بھلی بھی لگیں پھر بھی تمہارے لیے یہ اچھا. کیوں جی مشرکہ عورت سے نکاح کیوں نہیں کرنا، یا مشرک مرد سے کیوں نہیں نکاح کرنا؟ یاد رکھیے پہلے عورت کا ذکر کیا پھر مرد کا ذکر کیا، اس میں ایک خاص فرق ہے، ذرا بات کو سمجھیے گا. بچے کی پہلی تربیت گاہ کون سی ہے؟ ماں. تو قرآن پاک کی فساد پہ غور کیجیے گا. قرآن پاک نے پہلے کیا کہا ہے؟ مشرکہ عورت کو اپنے گھر میں مت لانا. پھر کہا ہے کہ مشرک یعنی مومنہ عورت کا نکاح ان سے نہیں کرنا. اس سے دو پہلو سمجھائے گئے. ایک یہ کہ تربیت عورت سے ہوتی ہے. اگر عورت مشرکہ ہوگی تو آپ کے گھر کی تربیت کا جو حال ہوگا آپ کو انداز ہے. کیا ہمارے اس دنیا کے اندر ایسے بڑے بڑے نامی گرامی شخصیات نہیں، شخصیات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو شخصیات سمجھتے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ جی میرا باپ ہندو ہے میری ماں مسلم ہے، میرا باپ مسلم ہے ماں ہندو ہے. ایسے کیسز موجود ہے نا. کیا ہے جی ہم نے گھر میں مندر بھی بنا رکھا ہے، مسجد بھی بنا رکھی ہے. خدا بھی خوش، صنم بھی خوش، بت بھی خوش، خدا بھی خوش. ہاں جی تو شیطان بھی خوش، رحمان بھی خوش. ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. آگ اور پانی جمع ہو جائے ممکن نہیں، بلکہ میں اگر لفظ کہوں کہ آگ اور پانی کا جمع ہونا پھر بھی ممکن ہے. آگ اور پانی کا جمع ہونا
پھر بھی ممکن ہے شرک مشرک کا اور جنت کا جمع ہونا ناممکن ہے. یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے. یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ ایک آدمی پتھر کو بھی پوجے اور اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرے اور پھر کہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. بہرحال اس لیے مائیں جو ہے وہ تربیت گاہ ہوتی ہیں. تو اس پہلی بات یہ کہی گئی کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. دوسری بات, پہلے مشرکہ کو بیان کیا پھر مومنہ کو بیان کیا. اس کو بھی ذرا سمجھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا وار زیادہ سخت ہوتا ہے, زیادہ تیز ہوتا ہے بنسبت رحمان کے دیے ہوئے اختیار سے. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو ہر انسان کو اختیار دیا ہے, ایمان لائے کفر اختیار کرے, لیکن شیطان اپنا مسلسل زور لگاتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان جلدی گمراہ ہو جاتا ہے. تو گمراہی جلدی پھیلتی ہے, خیر دیر سے پھیلتی. اس لیے پہلے مشرکہ کا ذکر کیا کہ اس کو مت لانا, اس کو لاؤ گے تو گھر میں خیر نہیں رہ سکتی. اور اپنی بیٹی کو مشرک کے گھر میں بھیجنا مت, اپنی بیٹی کو مشرک کے گھر میں بھیجنا مت. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے خیر پھیلنے کے امکانات کم ہیں. خیر پھیلنے کے امکانات کیوں؟ اس لیے کہ ویسے ہی عام طور پہ خیر کم پھیلتی ہے. تو ہماری آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں, ہمارے ہاں اپنے گھر ہمارا اپنا ایمان کتنا مضبوط ہے. جو ہماری بچیوں کا ایمان مضبوط ہوگا, ہماری بیویوں کا ایمان مضبوط ہوگا. فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. آگے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا, بالکل وہی جو پہلے حکم تھا اس کا برعکس. فرمایا مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. فرمایا کہ جو تمہارا رشتہ کرنے کا جب پروگرام بن جائے اپنی بیٹی کے حوالے سے, تو اپنی بیٹی کسی غلام کو دے دینا, مومن غلام کو دے دینا, یہ بہتر ہے کسی مشرک سے. اگرچہ وہ مشرک تمہیں بھلا لگے, مالی اعتبار سے بڑا اسٹرانگ ہے, بڑی فیکٹریاں ہوں, بڑا اس کا کاروبار ہے, لیکن اس سے غریب نادار غریب جو ہے غلام زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ اس کا ایمان, پہلی چیز نکاح میں جو دیکھنی ہوتی ہے وہ کیا دیکھنی ہوتی ہے؟ ایمان, دین, پھر مال, پھر حسب, پھر مال. ٹھیک ہے, 4 چیزیں دیکھنی ہیں. دین دیکھنا ہے, اس کے بعد حسب دیکھنا ہے کہ خاندان کیا ہے, اس کے بعد تیسرے نمبر پر مال دیکھنا ہے, اور چوتھے نمبر پر اس کے جو اخلاقیات ہیں ان کو دیکھنا ہے. تو 4 چیزوں کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلی چیز دینداری ہے. جب دینداری ہی نہیں, متحد نہیں, تو پھر نکاح نہیں کرنا. اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ. فرمایا کہ یہ لوگ یعنی مشرک لوگ تو دوسروں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں, جبکہ ان کے مقابلے میں اللہ جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. تو یقیناً پھر اللہ کی طرف جانا چاہیے. اس لیے فرمایا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ اپنے حکموں کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.